اللہ نے دعا ماں کے حیا پر کچھ پڑھ کے پھونکا اور اسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل پر لگا کھانا دیکھ کر اذلان کی بھوک چمک اٹھی۔ آج دن بھر کام میں اسے کھانے کا خیال ہی نہ آیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میرا ساتھ دو۔ وہ میں نے مارکیٹ میں بابا کے ساتھ برگر کھایا تھا۔ ابھی بھوک نہیں اور نماز کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اذلان نے دھیرے سے اس کا گال تھپکا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اب اس کی زندگی اس سے روٹھی نہیں تھی۔ نور نے حیا کے ہاتھ دھلائے۔ مہندی کا رنگ بہت گہرایا تھا جسے دیکھتے ہوئے خوشی سے اچھلنے لگی۔ نور اسے واش روم سے باہر نکال کر وضو کرنے لگی۔ بابا میری مہندی۔ حیا نے مہندی سے سجے ہاتھ اذلان کے آگے کیے۔ اذلان نے ہوشے سے ان ننھے ہاتھوں کو دیکھا اور جھک ان ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ نور آستین نیچے کرتے ہوئے واش روم سے باہر آئی تو اس کی نظر ٹیبل کے گرد چکر لگاتی حیا پڑ گئی، جو اذلان کے ہاتھ سے ایک نوالا کھا کر ٹیبل کا پورا راؤنڈ لگانے کے بعد آ کر دوسرا نوالا کھا رہی تھی۔ نور نے دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں باندھا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھ کے وہ برتن سمیٹنے کے مقصد سے ٹیبل کی طرف آئی، لیکن ڈھکے ہوئے باؤل اور کپڑے میں لپٹی روٹیاں اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ اذلان موبائل یوز کرنے میں بزی تھا۔ حیا پیر پر لیٹی اپنی ڈیڈی سے باتیں کرتے کرتے سو چکی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ نور نے تعجب سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ چونگا پہ موبائل رکھا ہاتھ پکڑ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ نور نے احتجاج کرنا چاہا، بھوک اس سے واقعی نہیں تھی۔ کبھی خاموشی سے میری بات مان لیا کرو۔ نور نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، کہیں وہ غصہ ہی نہ کاٹ جائے۔ اذلان نے ایک پلیٹ میں چاول اور سبزی ڈال کے نور کے آگے رکھی، جبکہ اپنے لیے ایک پلیٹ میں چاول اور قورمہ نکالا۔ نور بے دلی سے چند لقمے لینے لگی۔ بھوک اسے واقعی نہیں تھا۔ اذلان وقتاً فوقتاً اس کے پلیٹ میں کچھ ڈال دیتا۔ بھنڈی اس نے شوق سے کھائی، اسے مرغ سالن پسند نہیں تھے، جبکہ اذلان ان کا عادی تھا۔ نور سبزیاں شوق سے کھاتی ہے، وہ بھی گنی چنی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ وہ پلیٹ میں ارد گرد چمچ گھما رہی تھی۔ اذلان نے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر ٹوکا۔ اذلان، مجھے سچ میں بھوک نہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ اذلان نے اس کی شکل دیکھا پر مشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ نور اپنی پلیٹ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے اور اذلان کے لیے چائے چڑھائی۔ کمرے میں تو اذلان وہاں نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ بچے ہوئے گندے برتن اٹھا کے کچن میں آ گئی۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ وہ ان کپوں میں انڈیل کر لائٹ آف کر کے کمرے میں چلے۔ اذلان چائے جو کپ رکھ کر اپنی محظوظ جگہ پر جا رہی تھی، گرفت اور اس کے قدم وہیں جم کے